میرے پیارے حبیب وصلی علیہم، اے میرے پیارے آپ ان زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب یہ ہے وہ لطف کی بات کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے حبیب، جو لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کریں، اور یہ قرآن ہے، کسی بزرگ کا قول نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کریں، اے میرے پیارے وصلی علیہم، آپ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب یہ لفظ کتنا بڑا ہے، یہ جملہ کتنا بڑا ہے کہ جو بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے وہ اور نہیں بلکہ خود میرے مصطفیٰ کی دعاؤں کا مستحق بن جاتا ہے۔ میرے کریم آقا اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر ساتھ ایک وجہ بیان فرمائی، فرمایا کہ آپ کا ان کے لیے دعائیں کرنا، ان صلاتک سکن لہم، اے حبیب جب آپ ان کے لیے دعائیں کریں گے، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، تو آپ کا ان کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے دعا کرنا سکن لہم، ان کے دلوں کا سکون بن جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، ہم اپنے معاشرے میں جسے خود سے نیک سمجھتے ہیں اسے ہم دعاؤں کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ جناب حضرت میرے لیے دعا فرمائیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے خصوصی وقت میں، خاص وقت میں میرے لیے دعائیں کیجیے گا۔ یہ الفاظ اکثر ہم ایک دوسرے سے بولتے ہیں، مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں، میں بھی جن کو اپنے ذہن میں سمجھتا ہوں میں ان کے لیے بھی کہہ دیتا ہوں، ان سے بھی کہہ دیتا ہوں۔ تو یہ تو ہم سب غلام ہیں، ہم سب خطاؤں کے پتلے ہیں، لیکن انبیاء وہ جماعت ہے کہ جن کو اللہ نے خطاؤں اور گناہوں سے محفوظ رکھا، معصوم عن الخطا، خطاؤں سے معصوم۔ اور یہ تو عام انبیاء کی بات ہے، تو امام الانبیاء اور جو تمام انبیاء کے سردار ہوں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طہارت اور پاکیزگی اور نیکی کا کیا عالم بنا رکھا ہوگا۔ اور جب میرے کریم آقا کسی کے لیے دعا کر دیں اور کسی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کسی کے لیے دعا کرنا ایک الگ چیز ہے۔ آپ کہیں جی میرے لیے دعا کرنا، اچھا جی اللہ تعالیٰ خیر کرے، ایک دفعہ کہا، دعا کر دی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر کہا جائے کہ جی دعاؤں میں یاد رکھیے، فرق سمجھ گئے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے، اس کا مطلب کیا کہ ایک دفعہ دعا نہیں کرنی، ایک دفعہ دعا نہیں، بلکہ جب بھی آپ اپنے رب سے مانگیں تو میرے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ اور یہاں اللہ نے حکم فرمایا وصلی علیہم، اے حبیب آپ ان زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، یعنی اے میرے پیارے آپ جب بھی اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے ان غلاموں کو تب اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ یاران گرامی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے لیے دعا کرنا، کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دینا یا کسی کے لیے جملے کہہ دینا، لفظ بول دینا تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان اور عظمت یہ ہے کہ بعض دفعہ میرے کریم آقا کچھ کہتے بھی نہیں، نہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، نہ دعا کے لفظ بولتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے، کچھ بھی نہیں پڑھتے، صرف اللہ کی بارگاہ میں یوں اشارہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اشارے کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں کہا میں نے۔ دوسرا سپارہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں، دوسرے سپارے کے پہلے صفحے کے آخری حصے میں یہ تفصیل کے ساتھ آیات موجود ہیں کہ رب کائنات نے فرمایا، جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو دل میں خیال آیا کہ یا اللہ یہ یہودی تانے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مذہب تو اپنا نیا لے کر آ گئے اور قبلہ ہمارا پرانا استعمال کر رہے ہو، تو اپنا قبلہ بھی تو لے کر آؤ۔ تو سرکار علیہ السلام کے دل میں صرف خیال آیا، نماز کی حالت میں، عین نماز میں سرکار نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی حالت میں یہ خیال آیا
کہ کہیں حکم ہو جائے کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، نہ ہاتھ اٹھائے، نہ جملہ بولا، نہ کوئی دعا کے لیے لفظ کہے، کچھ نہیں، بس بار بار آسمان کی طرف یوں دیکھا، نماز کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا، پھر سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ کو یہ دیکھنا اتنا پسند آ گیا، رب کائنات نے اس دیکھنے کو، اس سین اور اس منظر کو قرآن کا حصہ بنا کے کہا کہ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے میرے پیارے ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، بھولے نہیں ہیں، اگرچہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے، اگرچہ آپ نے الفاظ نہیں بولے، اگرچہ آپ نے قبولیت کی التجا نہیں کی، کچھ نہیں کہا، صرف چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا ہے، اشارہ کیا ہے، تو رب نے فرمایا کہ ہم قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا دیکھ رہے ہیں، اور فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب ان قریب جو آپ چاہتے ہیں ہم پورا کرتے چلے جائیں گے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جس نبی کا اشارہ رب کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتا، جس نبی کا اشارہ رب کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتا، اور وہ نبی جب کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے، وہ نبی کسی کے لیے جب ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے، میں کہتا ہوں آج ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا بوجھ لگتا ہے، بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ لو اتنا پیسہ تھا اور اب اس میں سے اتنا سارا مجھے دینا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ دینا تو پڑے گا، لیکن اس کے بدلے میں جو رب کی طرف سے نوازشات ہو رہی ہے، اس کے بدلے میں جو رب کی طرف سے عنایات ہو رہی ہیں، جو مصطفیٰ کی دعاؤں کے آپ حقدار بن رہے ہیں، یہ اتنا بڑا انعام ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اتنا بڑا انعام ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ میرے مصطفیٰ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے، میرے لیے دعائیں کریں گے، میں کہتا ہوں اسے اپنی ساری جائیداد بھی رب کی بارگاہ میں قربان کرنا پڑے، اس کے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بھی رب کی بارگاہ میں قربان کرنا پڑے، تو میرا خیال بندہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچے گا، وہ کہے گا سب کچھ قربان کر دو لیکن مصطفیٰ کی دعاؤں کے مستحق بنتے چلے جاؤ۔ اس لیے یہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ بوجھ نہیں ہے، یہ ایک سعادت ہے، یہ ایک سعادت ہے۔ اچھا اس کا ایک دوسرا پہلو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق اسی کو دیتا ہے جسے اپنے محبوب کی دعاؤں کا مستحق بنانا ہوتا ہے۔ یہ دوسری طرف سے آپ اس کو زاویہ بدل کے دیکھیں، اینگل بدل کے دیکھیں تو زکوٰۃ کی توفیق صرف اس بندے کو نصیب ہوتی ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کی دعاؤں کا مستحق ہے، صرف اسے زکوٰۃ کی توفیق عطا ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یاران گرامی، تین باتیں قرآن کی آیت کے اندر، تین باتیں موجود ہیں سورہ التوبہ۔ پہلی، زکوٰۃ ادا کرنے سے فرمایا کہ ظاہر پاک ہو جائے گا، دوسرا فرمایا کہ باطن پاک ہو جائے گا، اور تیسرا فرمایا کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں یاد رکھے جاؤ گے، مصطفیٰ کی دعاؤں کے مستحق بن جاؤ گے۔ یاران گرامی، ہم میں سے 20 ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا، کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم پر بھی زکوٰۃ فرض ہے یا ہم بھی زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ اب عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم دین اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ اب جن کے گھروں میں زکوٰۃ دینے کا رجحان ہے تو وہ بچے بھی پھر اس بارے میں غور کرتے ہیں کہ ابا جی بھی زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے، اب تم بھی حساب کرو تو کیا ہم پہ زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں۔ عام طور پر جن کے ہاں گھر میں بڑے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اب وہ بچے بھی اپنی زندگی اسی غلط فہمی میں گزار دیتے ہیں کہ نہیں ساڈے گھر تو نہیں دیندے ہوندے، اسی تو نہیں دیندے ہوندے زکوٰۃ، اسی تو ماڑے ہیں، غریب ہیں۔ یاران گرامی، اس لیے زکوٰۃ کے بنیادی مسائل سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندے کو کب پتہ چلے گا کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔
یا اب وہ زکوٰۃ ادا کرے، اس کا نصاب کیا ہے؟ ہمارے ہاں کچھ الجھاؤ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے ہاں جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں وہ پرانی کتابوں سے بیان کیے جاتے ہیں، اور ابھی بہت سارے حالات بدل چکے ہیں، بہت سارے معاملات بدل چکے ہیں، تو اب نئے مسائل اور نئے معاملات کی تناظر میں ہمیں وہ پرانی کتاب سے وہ مسائل مکمل طور پر سمجھ نہیں آتے، اور ہم الجھاؤ کا شکار رہتے ہیں، ذہن میں کوئی رکھنا رہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یار اب مجھ پر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو بڑا سیدھا اس کا حساب بتا دیتا ہوں، اور بڑا آسان ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ ابھی اس سال 2024 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا ہے وہ 1,35,180 روپے ہیں۔ 1,35,180 روپے زکوٰۃ کا نصاب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس سال 2024 کے لیے مقرر کیا، اور یہ سونے اور چاندی کی قیمت کے زیادہ اور کم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ نصاب کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ پچھلے سال 2023 میں 1,04,000 روپے تھا، اور ابھی اس سال 1,35,180 روپے ہیں۔ لیکن لاہور کی جو مارکیٹ ہیں، صرافہ مارکیٹ، سونار مارکیٹ، اس میں ہم دیکھیں تو 11 مارچ جب رمضان شریف کہہ لیں تقریباً شروع ہوا تھا، تو 11 مارچ 2024 کے حساب سے جو چاندی کا ریٹ تھا لاہور کی صرافہ مارکیٹ میں 2500 اوپر کوئی 50 روپے تھے غالباً، یا تقریباً اتنی رقم تھی 1 تولہ چاندی کی۔ اور اس حساب سے جو ہمارا سلیبس بنتا ہے، اگر ہم اپنے علاقائی مارکیٹ میں بھی دیکھیں تو 1,34,000 روپے بنتا ہے، یعنی اسٹیٹ بینک نے 1,180 روپے زیادہ بتائے، اور لاہور کی مارکیٹ کے مطابق 1,34,000 روپے بندے کا سلیبس بنتا ہے۔ اچھا، اب نصاب تو یہ ہو گیا، اب نصاب کے ساتھ کرنا کیا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ میرے پاس کتنا مال موجود ہے، اور اس میں ہمارے ہاں جو عام طور پر مسائل بتائے جاتے ہیں نا، 7.5 تولے سونا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ بنے گی، یا 52.5 تولے چاندی ہوگی تو اس پر زکوٰۃ بنے گی، ہم یہی پڑھتے اور یہی سنتے آئے۔ اب 7.5 تولے سونا اگر آپ دیکھیں اور اس کا نصاب دیکھیں تو 7.5 تولے سونا تقریباً میرے خیال کوئی 15 لاکھ کا بن جائے گا، 15 لاکھ اس کا نصاب بنے گا۔ اور 52.5 تولے چاندی اگر دیکھیں تو چاندی کا نصاب جو ہے وہ یہ 1,34,000 روپے۔ اب کہاں 15 لاکھ روپے اور کہاں 1,34,000؟ تو اب ہمیں سونے کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہے یا چاندی کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہے؟ سونے کے حساب سے کریں گے تو جب تک وہ 15 لاکھ کی مالیت ہمارے پاس نہیں آئے گی زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ چاندی کا حساب دیکھیں گے تو 1,34,000 پر زکوٰۃ بن جائے گی۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس صرف سونا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مال آپ کے پاس موجود نہیں ہے، نہ نقد پیسے آپ کے پاس موجود ہیں، نہ چاندی آپ کے پاس موجود ہے، نہ کوئی تجارت کا سامان آپ کے پاس موجود ہے، صرف اور صرف سونا ہی ہے، تو پھر سونے کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ جب تک وہ 7.5 تولہ نہیں ہوتا تب تک زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ لیکن اگر آپ کے پاس مختلف مال جمع ہے، جیسے عام طور پر اکثر ہمارے پاس صرف سونا نہیں ہوتا، مختلف مال جمع ہوتے ہیں، تھوڑے بہت نقد پیسے بھی موجود ہیں، کوئی 1 تولہ کوئی سونا بھی رکھا ہوا ہے، کوئی چاندی بھی تھوڑی بہت پڑی ہوئی ہے، یا تجارت کا سامان بھی تھوڑا بہت ہے، تو اگر اس طرح مختلف مال جمع ہیں تو اب سونے کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ اب چاندی کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اور اگر آپ کا سارا مال سونا، چاندی اور نقد پیسے یا مال تجارت موجود ہے تو وہ سارا ملا کر بھی اگر 1,34,000 بن گیا، اس کی قیمت اتنی بن گئی، تو آپ پر زکوٰۃ دینا فرض ہو گیا، زکوٰۃ دینا فرض ہو گیا۔ اچھا، ایک اور بات، ہم نے کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں، تو کمیٹی ابھی نکلی نہیں، لیکن کمیٹی کی ہم نے کوئی 10 قسطیں ادا کر دیں۔ اب 10,000 روپے کی کمیٹی ہے، آپ 10 قسطیں ادا کر چکے ہیں، ابھی نکلی نہیں کمیٹی، تو اب 1 لاکھ روپے آپ کا وہاں جمع ہے۔ اب اس 1 لاکھ روپے کے اصل مالک آپ ہیں، آپ کا پیسہ ہے جو آپ نے وہاں امانتاً جمع کروایا ہوا ہے۔ تو اب اس 1 لاکھ کو کمیٹیوں والے جو قسطیں دے چکے ہیں ان کو بھی اپنے نصاب میں شامل کریں گے۔
اپنے مال میں جمع کریں گے۔ اسی طرح اور کسی چیز کی اگر آپ نے اسی طرح قسطیں وغیرہ دی، آپ کے پاس کوئی چیک رکھا ہوا ہے، پرائز بانڈ آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں مال شمار کی جاتی ہیں اور ان ساری چیزوں کو زکوٰۃ کے نصاب میں شامل کریں گے۔ تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ میرے پاس پورے سال میں کل مال کتنا رہا۔ مثال کے طور پہ میرے پاس صرف 1 تولہ سونا رکھا ہے، آپ اس کی قیمت لکھ لیں 2 لاکھ روپیہ میرے پاس 1 تولہ سونا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں جی میرے پاس 5 تولہ چاندی رکھی ہے، اب 5 تولہ چاندی کی جتنی بھی قیمت بنتی ہے بالفرض آپ اس کا 20,000 روپے لکھ لیں، جی یہ 20,000 روپے بالفرض جتنی بھی بنتی ہے آپ 20,000 روپے لکھ لیں، جی یہ میرے پاس چاندی کی قیمت ہے۔ آپ کے پاس نقد کتنے پیسے جمع ہیں؟ 1 لاکھ روپے آپ کے پاس نقد جمع ہے، تو آپ 1 لاکھ روپیہ پھر لکھ لیں، جی 1 لاکھ روپیہ میرے پاس نقد جمع ہے۔ اس کے بعد دیکھیں میری کمیٹیاں یا پرائز بانڈ یا چیک یہ کتنے کی مالیت کی، بالفرض 1 لاکھ کے یہ ہو گئے، تو آپ 1 لاکھ اس میں اور لکھ لیں۔ اب یہ کل ہو گیا 4 لاکھ روپے اور 20,000 چاندی والا ڈالو، تو 4,20,000 روپے کے آپ کل مالک ہیں بالفرض۔ اب آپ دیکھیں کہ میں نے قرضہ کتنا دینا ہے لوگوں کے، جو قرض میں نے دینا ہے، تو اب آپ دیکھیں فلاں کا اتنا دینا ہے، فلاں کا اتنا، فلاں کا اتنا کرا کے آپ دیکھیں 2 لاکھ روپے مجھ پر قرضہ ہے، تو اب 2 لاکھ روپے کو اس سارے مال میں سے نفی کر دیں، منفی کر دیں، مائنس کر دیں، اب پیچھے بچا 2,20,000 روپے۔ اب آپ دیکھیں کہ میرا یہ 2,20,000 میرے پاس اصل مال موجود ہے۔ اب یہ مال میرا سلیبس کو پہنچ رہا ہے، نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو نصاب ہے 1,34,000، تو اب یہ تو 2 لاکھ ہے، 2,20,000 ہے، تو اس کا مطلب میرا نصاب بن گیا ہے۔ اب مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے؟ 40واں حصہ یعنی 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے، 100 میں سے 2.5 روپے، لاکھ میں سے 2,500 روپیہ، 1 لاکھ میں سے 2,500 روپیہ، 2,500 روپے، یہ ہماری زکوٰۃ بنتی ہے۔ اور جتنے لاکھ ہوں گے یا جتنی بھی رقم ہوگی اس کا 2.5% ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور پھر دیکھیں زکوٰۃ بندے کی آمدنی پر نہیں ہوتی، زکوٰۃ بندے کی جمع پونجی پر ہوتی ہے، جو اس کے پاس اس کی ضروریات کے علاوہ جمع ہے، بچا ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ بنے گی اور اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ آمدنی اگر 1 لاکھ روپیہ مہینے کی ہے اور وہ سارا خرچ ہو جاتا ہے تو پھر، اور جمع کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر بھی اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اچھا بعض دفعہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی بندے کا کاروبار نہیں چل رہا، کہتے یار ماڑے حالات نے، چلو اینو زکوٰۃ دے دئیے، لیکن اس کے پاس کوئی 1-8 تولہ سونا پرانا شروع سے کوئی گھر میں رکھا ہوا ہے، اب 1-8 تولہ اس کے پاس سونا رکھا ہوا ہے، تو یہ 1 تولہ سونا بھی 2 لاکھ کا ہے۔ تو اب ایسا بندہ اگرچہ بظاہر اس کے حالات ہمیں صحیح نہیں لگ رہے اور لگ رہا ہے یار بڑے ماڑا بندہ ہے، ماڑے حالات نے، لیکن اس کے پاس اگرچہ کوئی پرانی رقم رکھی ہے، کوئی سونا زیور رکھا ہوا ہے، 1 تولہ سونا بھی اس کے پاس رکھا ہے، تو اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بلکہ اس پر خود زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اچھا اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، مثال کے طور پہ آپ کا گھر بھلے جتنا مرضی مہنگا گھر ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کا اسلحہ جو حفاظت کے لیے رکھا ہے جتنا مرضی مہنگا اسلحہ رکھیں اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کی سواری، آپ کی گاڑی جتنی مرضی گاڑی مہنگی رکھیں اس گاڑی پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کے رہائشی پلاٹ جو آپ نے تجارت کے لیے بیچنے کے لیے نہیں خریدے، صرف ویسے ہی اپنے استعمال کے لیے خریدے ہیں، ان پلاٹس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کی زرعی زمین بھلے وہ 20 مربع زمین ہو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس زمین سے جو آمدنی آئے گی اس آمدنی پر زکوٰۃ بنے گی، اس زمین کی قیمت پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے کوئی چھوٹی موٹی فیکٹری، کوئی چھوٹا موٹا کھاتا بنایا ہے، تو اس میں جتنی بھی مشینری آپ نے لگائی ہے بھلے وہ کروڑوں کی مشینری ہو، اس مشینری کی قیمت پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ آرا چلاتے ہیں یا دیگر جتنے بھی آپ کے اوزار ہیں استعمال کے، مشینری استعمال کی اوزار وغیرہ جتنے مرضی مہنگے ہوں ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ جتنا آپ مال بنا رہے ہیں جو آپ نے بیچنا ہے اس مال پر زکوٰۃ بنے گی، جو مال تجارت ہے مال تجارت پر زکوٰۃ بنے گی، جتنی بھی آپ کی پروڈکشن ہے کسی بھی فرم سے اس پروڈکشن پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ
کہ عام طور پہ جو ہمارے ہاں دکاندار حضرات ہیں ان کے ذہن میں یہ ایک غلط فہمی رہ جاتی ہے کہ اب جتنا بھی ان کی دکان میں وہ ہے اس مال کی ایک قیمت وہ ہے کہ جو وہ مارکیٹ سے خرید کے لایا، پرچیزنگ اس کی پرائس جو خرید کر لایا، ہول سیل ریٹ آپ کہہ لیں، ایک تو قیمت وہ ہے، اور ایک قیمت وہ ہے کہ جس قیمت پر اس نے آگے بیچنی ہے، جو اس کے آگے اس نے جس قیمت پر گاہک کو بیچنی ہے۔ تو اب وہ زکوٰۃ کا جب حساب کرے گا تو اپنے اس کل مال کو کس حساب سے کس قیمت پر جمع کرے گا، جس قیمت سے وہ خرید کر لایا یا جس قیمت پر وہ بیچے گا اس قیمت پر جمع کرے۔ تو اب اس میں غلط فہمی کا ازالہ کر لیں، دور کر لیں کہ اپنے کل مال کی قیمت وہ لگائی جائے گی جو اس دن یا اس وقت جو کرنٹ اس کی قیمت بنتی ہے مارکیٹ میں، اس قیمت جو بھی قیمت بنے گی اس قیمت کو اپنے زکوٰۃ کے نصاب میں شامل کرے گا۔ مثال کے طور پہ آج سے 6 مہینے پہلے میں ایک چیز ₹1,00,000 کی خرید کے لایا تھا، بیچنے کے لیے میں نے رکھی، اور آج وہی اس کی قیمتیں بڑی اوپر چلی گئیں اور وہ 2,00,000 کی ہو گئی۔ تو اب میں جب اس کا حساب کروں گا زکوٰۃ میں تو ₹1,00,000 شامل نہیں کروں گا، اگرچہ میں نے خریدی 1,00,000 میں تھی، 1,00,000 نہیں کروں گا، بلکہ آج اس وقت جو اس کی قیمت ہے وہ ₹2,00,000، تو وہ زکوٰۃ میں ₹2,00,000 اس کا شامل ہوگا اور اس کا 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ چند ایک مسائل تھے جو میرے ذہن میں تھے، میں نے عرض کر دیے۔ اگر کچھ آپ کے ذہن میں آئیں تو نماز کے بعد آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے ہاں زکوٰۃ ادا کرنے کے حوالے سے ذہن میں آتا ہے کہ ہم مسجد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں، ہم مسجد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کیا ہم زکوٰۃ سے کوئی نلکا لگوا دیں، زکوٰۃ سے کوئی ایسا رفائی کام کو گلی بنوا دیں، ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ زکوٰۃ کے اندر شرط ہے کہ آپ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو مال کا مالک بنائیں گے۔ مال کا مالک بنانا زکوٰۃ کے اندر شرط ہے، اور جو آپ نے گلی میں نلکا لگوا دیا، آپ نے کسی کو اس کا مالک نہیں بنایا۔ آپ نے سولنگ لگوا دیا، گلی بنوا دی، زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ نے کسی کا اس کو مالک نہیں بنایا۔ اور یا اسی طرح آپ نے مسجد میں بھی رقم دی تو آپ نے اس کو کسی کو اس کا مالک نہیں بنایا۔ تو زکوٰۃ کے اندر یہ شرط ہے کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، جسے شرعی طور پر فقیر کہا جاتا ہے، فقیر کو آپ مال کا مالک بنائیں گے، یہ زکوٰۃ کے اندر شرط ہے۔ بعض دفعہ ذہن میں خیال آتا ہے جی میرا کپڑے کا کاروبار ہے، تو کیا میں اگر جتنی بھی میری زکوٰۃ بنتی ہے تو اتنے میں سوٹ اگر مستحقین کو دے دوں تو ہاں دے سکتے ہیں۔ ہر وہ چیز زکوٰۃ کے طور پر ادا کی جا سکتی ہے کہ جس چیز کی ایک قیمت ہے اور اس کو مال سمجھا جاتا ہے، جس کی ایک قیمت ہے اور اس کو مال سمجھا جاتا ہے، وہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کی جا سکتی ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ کہے جی میں زکوٰۃ کی دیگیں پکا کے اور غریبوں میں بانٹ دوں، نہیں، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں راشن اگر دیں تو زکوٰۃ ہو جائے گی، کیونکہ راشن ایک چیز ہے اور آپ مستحق کو اس کا مالک بنائیں گے۔ اسی طرح بہرکیف یہ ساری باتیں تھیں جو زکوٰۃ کے حوالے سے تھیں۔ اب میں تھوڑی سی بات اس کے ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ احباب بخوبی واقف ہیں، اور یہ 20 مرتبہ اعلانات کے ذریعے اور ویسے بھی آپ گزرتے یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہماری اس مسجد کا جو سیٹ اپ ہے، یہ بلڈنگ کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ ہے اور یہ ایک چھوٹی سی 4 دیواری ہے، لیکن ہمیں اس بات پر خوشی اور فخر ہے کہ الحمدللہ اس چھوٹی سی 4 دیواری سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لیا ہے، اور بہت بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ لے رہا ہے، اور اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ ان فیوچر مستقبل میں اس چھوٹی سی جگہ سے اللہ تعالیٰ دین کے بہت بہت بڑے کام لے گا انشاءاللہ۔ اور یہ ہمارے لیے فخر اور خوشی کی بات ہے۔ اور ہماری اس مسجد کی اس 4 دیواری میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس نمازیں تو ہو رہی ہیں، مسجد میں امام صاحب کا انتظام، مسجد میں خطیب صاحب کا انتظام، مسجد میں ناظرے کے مدرس یا خادم کا آپ انتظام کہہ لیں، 3 یہ ہو گئے۔ اس کے بعد مدرسے کی کلاس آ جائیں، مدرسے کے میں ایک حفظ کی کلاس، 4 ہو گئے، اور 4 کلاسیں درس نظامی کی، تو 4 استاد یہ
اور ایک استاد 9 ہو گئے اور ایک اسکول کے استاد 10 ہو گئے۔ اب تقریباً اگر ہم انفرادی طور پر الگ الگ کر کے دیکھیں تو کل ملا کے 10 افراد ہیں جو مختلف طریقوں سے اس چھوٹی سی 4 دیواری میں دین کا کام کر رہے ہیں، اور اس میں تقریباً 65 سے 70 کے قریب وہ طلباء ہیں جو عالم بن رہے ہیں اور حافظ بن رہے ہیں، اور تقریباً 80 کے قریب وہ طلباء ہیں کہ جو ناظرہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ یہ کل ملا کے اس کا فگر ہے۔ اور اگر ہم اس مسجد اور مدرسہ دونوں کا اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو ہمارا ماہانہ تقریباً 1.5 سے پونے 2 لاکھ روپے خرچہ ہے ایک مہینے کا۔ 1.5 لاکھ سے پونے 2 لاکھ، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، بجلی کے بل کم زیادہ یا دیگر اخراجات کی مد میں، تو 1.5 سے پونے 2 لاکھ روپے ایک مہینے کا خرچہ ہے اس 4 دیواری کا، اور وہ الحمدللہ ہو رہا ہے، اور یہ 4تھا سال ہے الحمدللہ، اور یہ چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا۔ یہ دین کا کام ہے، یہ رکنا نہیں ہے۔ جیسے دریا ہے تو دریا تو چلے گا، اب یہ تو کنارے پر بیٹھنے والے کا نصیب ہے کہ اس سے کتنا حصہ لے لیتا ہے اور کتنا فائدہ اٹھا لیتا ہے، ورنہ نہ بھی اٹھائے گا تو دریا تو چلے گا۔ الحمدللہ میں اس منبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ سکتا ہوں کہ میں بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اگر آپ تمام احباب میں آخر تک بیٹھے لوگوں میں ایک بندہ بھی اگر اس مدرسے کے ساتھ تعاون نہ کرے خدا نہ خواستہ، لیکن صرف بات کر رہا ہوں، تو ایسے احباب موجود ہیں کہ جو تیار ہیں اس کام کے لیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کام کیا ہے اور کرنا کیا ہے، بھلے وہ لاہور میں لوگ موجود ہوں، جس جگہ پر بھی موجود ہیں، اب وہ منتظر ہیں، لیکن میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جہاں پر موجود ہے وہاں کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جن کے بچے پڑھ رہے ہیں، جس محلے کے بچے، جس گاؤں کے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس ادارے کا سیٹ اپ چلائیں۔ باقی اگر باہر سے ہم نے کرنا ہے تو پھر الحمدللہ یہاں پر 2 احباب موجود ہیں جن کو پتہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کر سکتے ہیں، صرف کہنے کی دیر ہے، لیکن ایسا ہم نہیں کر رہے۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ ہمارا حق ہے، ہمارا محلہ ہے، اور کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، یہ ہمیں سوال ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو ہمارے پاس مدرسہ موجود ہے، مدرسے کے فنڈ میں زکوٰۃ جمع کروائیں، اور اگر ہم دیگر صدقات اور خیرات وغیرہ ہم کر رہے ہیں جو عام طور پر رمضان شریف میں ہم بڑی کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، تو مسجد کا اکاؤنٹ موجود ہے، اور دونوں کے خزانچی ہمارے خالد نصیر صاحب یہاں بیٹھے ہوں، یہ خالد نصیر صاحب کے پاس دونوں کا حساب موجود ہے، اور الحمدللہ ابھی بھی آپ کوئی بندہ بھی ان سے اس کا رجسٹر کسی چیز کا بھی منگوا سکتا ہے، ایک مہینے کی ایک چیز بالکل برابر طریقے سے پوری لکھی ہوئی ہے، حساب کیے ہوئے ہیں، دستخط ہوئے ہیں، اور ہر مہینے وہ چیک کی جاتی ہے، اور میری خود الحمدللہ اس پر دستخط موجود ہیں، اور ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے، اور آپ کا ایک روپیہ یہ یہاں پر وہ پیسے ہمارے ایک استاد صاحب فرماتے تھے کہ زکوٰۃ اللہ نے اس لیے ہم پر فرض کی ہے کہ ہم غرباء کی مدد کریں اور دین کے کاموں میں مدد کریں، اور ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے ادارے، بڑے ہاسپٹل اور بڑی کمپنیاں جنہوں نے اپنے کمپنیوں کو ٹرسٹ شو کروا کے، اور وہ رمضان کے مہینے میں کروڑوں روپے کے ٹی وی پر اشتہار چلا دیتے ہیں۔ اب میں ان کے نام نہیں لیتا، وہ شاید اور طرف بات نکل جائے گی، کہ اب لاہور سے لے کر کراچی تک بڑے شہر کے چوکوں میں ان کے فلیکس لگے ہیں، جن کے ہزاروں روپیہ وہ ایک ہفتے کا ان کا رینٹ دیتے ہیں۔ اب ٹی وی پر لاکھوں روپیہ اشتہار، لاکھوں روپیہ دے کر ٹی وی پر مشہوریاں چلائی جاتی ہیں کہ جی ہمارے ادارے کو زکوٰۃ دیں، ہمارے ادارے کو زکوٰۃ دیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ادارہ زکوٰۃ لینے کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کر رہا ہے، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے زکوٰۃ دی تھی ہمارا پیسہ اسی مقصد پر خرچ ہوا ہے؟ عین ممکن ہے ہمارا پیسہ ٹی وی کے اشتہاروں کی نظر ہو جائے۔ تو اس لیے جو ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں جو چھوٹی سطح پر ادارے موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، اور چونکہ ان کے اور کوئی سورس نہیں ہے اور انکم کے کوئی ذرائع نہیں ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، اور ان کو ماہانہ بیس پر
منتھلی ہم اپنی رسید لگوائیں. یہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ تو ظاہری بات سال میں ہی ادا کریں گے، تو وہ تو آپ سال میں ادا کریں، ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد اور مدرسے کے لیے اپنے ماہانہ چندے کی رسید لگوائیں. اور اس میں آپ کو بھی آسانی ہے کہ آسانی سے بندہ ہر مہینے ادا کر سکتا ہے، اور اس کا ایک مستقل فائدہ ہے. مستقل فائدہ یہ ابھی چودھری محمد عمر صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی، اور یہ انتظامیہ کے اندر بھی بات ہوئی کہ اگر ہم ایسے ہی پیسے ہم نے جمع کرنے ہیں تو آپ ایک جمعے میں 1,00,000 روپے بھی جمع کر لیں، جو کہ لگتا نہیں کبھی ہو، لیکن چلو 1,00,000 روپے بھی آپ جمع کر لیں گے تو وہ 1,00,000 روپے تو 15 دن کا خرچہ ہے، اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ تو ظاہری بات اکٹھا ادا کرنی ہے، وہ تو دیں، لیکن اس کے ساتھ جو بقیہ چیزیں ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ماہانہ رسیدیں لگوائیں، مدرسے کے لیے بھی اور مسجد کے لیے بھی. جو آدمی 500 روپے ادا کر سکتا ہے ماہانہ، وہ 500 روپے کی رسید لکھوائے. 1000 کر سکتا ہے وہ 1000 کی کرے، 5000 کر سکتا ہے 5 کی کرے، 10 کر سکتا ہے 10 کی کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس دور میں 500 روپے ایک عام سے عام بندے کے لیے بھی 500 روپے ماہانہ ادا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے. ہم ادھر پیزے برگر کھا کے وہاں 3-3 ہزار کے بل بنوا لیتے ہیں اور وہ ہمیں ہضم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرنا ہو تو وہ ہمیں مشکل ہو جاتا ہے. لے ان مہینے کا 500 دینا پڑے گا، میں تو اتنا نہیں دے سکتا، میرے تو حالات ہی بڑے ماڑے ہیں. اب ہم یہ جو ہمارا طبقہ ہے نا جو جنہیں 500 دینا مشکل ہوتا ہے، جب ان کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو پھر دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ جو خسروں پر یہ لٹا رہے ہوتے ہیں اور جو دیگر معاملات میں یہ اڑا رہے، تب لگتا ہی نہیں کہ اس کے حالات ماڑے ہیں. لگتا ہے کہ شاید یہ پورے علاقے کا سب سے رئیس بندہ ہی یہ ہے، جو دولہے کی گاڑیاں اور جو پھر پیسے اڑائے جا رہے ہیں رات مہندی پر بھی اور اگلے دن بھی، تو تب لگتا ہی نہیں کہ یہ لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں، مسجد کے لیے خرچ کرنے ہیں، تو پھر ہمیں 500 روپے اتنا پہاڑ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ لے اے دے دیتا تو پھر میرا کی بنے گا، میں بچیاں تو دودھ کتوں لے، پھر ہمیں یہ مسائل نظر آتے ہیں. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے غربت کی وجہ سے مر گیا اور وہ غریب رہا اور وہ کہتا رہا کہ میں اللہ کی راہ میں دیتا رہا ہوں لیکن میرے حالات نہیں بدلے، میں مارا ہوں، ابھی بھی غریب ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے اس منبر سے نیچے اتار دینا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ جی میں اللہ کی راہ میں دیتا بھی رہا پھر بھی غریب رہا. یہ صرف دل کی تسلی کی بات ہے. آپ ہمت کر کے دیکھیں، آپ نیت کریں، ارادہ کریں کہ مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی آمدنی کے مطابق جتنا بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے ادا کرنا ہے. پھر دیکھیں کہ آپ کے حالات کس طرح بدلتے ہیں اور یہ سارے گلے شکوے جو ہمیں مہنگائی اور دیگر یہ کس طرح دور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کس طرح صبر کی توفیق دیتا ہے اور قناعت کی توفیق دیتا ہے. میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو غریب بندہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ غریب سے غریب ہی ہے، اور امیر بندہ جو ہے وہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امیر بندہ عام طور پر خرچ کرتا ہے. یہ خوبی آپ کو ماننا پڑے گی کہ امیر آدمی عام طور پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اللہ اس کو اس کی برکت دیتا ہے کہ وہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے. اور جو غریب آدمی ہے وہ کہتا ہے لے میں تو آپ ماڑا ہوں، میں تو آپ غریب ہوں، میں کتوں دینے ہیں، میں تو سو لینے نے. تو اب وہ اس نیت اور اس غلط فہمی کی وجہ سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا. 100 روپے خرچ کرنے کی تو حیثیت ہوگی نا. آپ جتنے بھی غریب ہیں 1 روپیہ تو خرچ کر سکتے ہیں نا. ایک چھوٹی سے چھوٹی بات ہے. ماشاءاللہ چودھری محمد عمر صاحب نے اعلان کیا کہ 1,00,000 روپے مسجد کے لیے اور 1,00,000 روپے مدرسے کے لیے. اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ چھوٹی سے چھوٹی بات تھی کہ ہم 1 روپیہ تو خرچ کر سکتے ہیں. آپ خرچ کرنے کی نیت کریں، ارادہ بنا کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے حالات بدلتا ہے اور کیسے معاملات ہوتے ہیں. اس لیے میں ایک دفعہ تھوڑی سی دیر کے لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ علل اعلان اپنی رسید اور اپنے چندے کا کھڑے ہو کے بتائیں، اور صرف یہ موٹیویشن ہے.